أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحسبوا ألا تكون فتنة اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہیں ہوگا فعموا وصموا پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ مہربان ہو گیا ان پر ثم عموا وصموا كثير منهم پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر یہ خیال کر لیا، یہ فرض کر لیا کہ ہم چونکہ اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے ہم پر کوئی آزمائش یا کوئی نحوست یا دشمن کا غلبہ ہم پر نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ سرکشی پر اتر آئے، اللہ کی کتاب سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اللہ کے دین سے، حتیٰ کہ فتنہ آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا ظالم بادشاہ بخت نصر مسلط کر دیا جس نے آ کر بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا۔ اس نے بہت سے بنی اسرائیل کو قتل کیا، ایک بڑی تعداد کو وہ غلام بنا کر اور لونڈیاں بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا اور ان کے اموال اس نے لوٹ لیے۔ پھر انہوں نے ثم تاب اللہ علیہم، پھر انہوں نے کچھ اپنی اصلاح کر لی اور اپنی حالت بہتر بنائی اور اللہ سے توبہ طائب ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخت نصر کی غلامی سے آزادی عطا فرمائی اور ان کو ان کا اقتدار واپس کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر دوسرا دور ایسا آیا کہ یہ پھر اندھے اور بہرے ہو گئے اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کی نہ صرف نافرمانی کی بلکہ انبیاء کو قتل کرنے سے بھی گریز نہ کیا۔ انہوں نے یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کے درپے ہو گئے اور ان کے ساتھ انتہائی توہین آمیز سلوک کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر ذلت مسلط کر دی۔ فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہ 2 بار زمین میں فساد کریں گے اور 2 بار سرکشی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن دونوں بار ذلیل و خوار ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ ان کا پہلا دور سرکشی کا وہ تو تھا حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اور دوسرا دور ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ اس میں بھی انہوں نے سرکشی کی انکار کیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر کے مدینہ سے نکلوا دیا اور خیبر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور یہ خراج دینے پر مجبور ہوئے اور مسلمانوں کے رعایا بن کر رہنے پر مجبور ہوئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ لقد كفر الذين قالوا
یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ بے شک اللہ تعالی مسیح ابن مریم ہی تو ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. فرمایا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور اللہ کی سخت نافرمانی کے مرتکب ہوئے. اور مسلمانوں میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں اور کہا کہ وہی جو عرش پر تھا وہ بشری لبادہ اوڑھ کر زمین پر آ گیا، تو اگر وہ کافر ہیں تو یہ کیسے مسلمان رہ سکتے ہیں جنہوں نے اتنا شرکیہ عقیدہ بنایا. بعض نے یہ کہا کہ ہمارے بزرگ عبادت کرتے کرتے اللہ میں فنا ہو کر اللہ ہی میں شامل ہو جاتے ہیں، اس عقیدے کا نام اتحاد ہے. اور بعض نے کہا کہ اللہ ہر چیز میں داخل ہو گیا ہے، انسان میں بھی اللہ، حیوان میں بھی اللہ، دنیا کی ہر چیز میں اللہ. تو اس عقیدے کو حلول کہا جاتا ہے. یہ دونوں عقیدے ملحد لوگوں نے اسلام کی بنیاد کو اکھاڑنے کے لیے پیدا کیے، تجویز کیے، اور انہوں نے تصوف کے پردے میں اس کا نام معرفت رکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ پرلے درجے کی جہالت ہے کہ آدمی مخلوق کو اور خالق کو ایک بنا دے. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اللہ ہر چیز میں داخل ہے، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس نے حکم دیا وہ بھی وہی، اور جس کو عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی وہی. پھر کیسی نماز اور کیسا دین اور کیسی جنت اور کیسی جہنم؟ یہ دراصل دین اسلام کی بنیاد کو گرانے کے لیے اس قسم کے عقائد ایجاد کیے گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہتے رہے کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی میرا اور تمہارا رب ہے. جب آپ بچپن میں تھے، ماں کی گود میں تھے، اس وقت بھی آپ نے یہی کہا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. کہا کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. اور جوان ہونے کے بعد بھی یہی کہا انہ من یشرک باللہ، یقیناً وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جو مخلوق کو اللہ کے ساتھ ملائے گا اور اللہ والی صفات مخلوق میں سمجھے گا، اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور وہ مستقل جہنمی ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے. انصار کا
لفظ جمع کے صیغے سے اس لیے لایا گیا کہ مشرکین نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہماری مدد کے لیے بہت سی ہستیاں موجود ہیں جو ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑا لے گی۔ فرمایا یہ عقیدہ باطل ہے، اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور جس پر اللہ کی گرفت آ گئی اس کو کوئی مددگار میسر نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں کوئی معبود مگر معبود ایک اکیلا۔ کہنے لگے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اب یا تو اقانیم ثلاثہ کو انہوں نے کہا کہ یہ تین الگ الگ خدا ہیں، اور یا یہ کہا کہ یہ تینوں مل کر ایک خدا ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اکیلا واحد الہ ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں اور کوئی اس کے ساتھ شامل نہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل ہو گیا ہے۔ اسے وحدت الوجود کا عقیدہ کہتے ہیں، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا ہے، اور یہ ساری کائنات میں ہر طرف اللہ حل ہو گیا ہے، جیسے مصری کی ڈلی پانی میں حل ہو جاتی ہے۔ تو یہ حلول کا عقیدہ بھی کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، اور یہ انسان کو اسلام کی بنیاد سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ نہ باز آئے اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب دردناک۔ اور ضرور پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ان کے عذاب دردناک۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ نہیں توبہ کرتے اللہ کی طرف؟ ویستغفرون، اور نہیں اس سے مغفرت طلب کرتے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یہ اگرچہ بظاہر سوال ہے لیکن یہ امر کی ایک قسم ہے، حکم کی ایک قسم ہے کہ بھئی ان لوگوں کو اللہ کی طرف توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اور اگر یہ توبہ کریں گے تو واللہ غفور الرحیم میں یہ اشارہ ہے کہ شرک جیسے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ تمام چیزوں کو مٹا دیتی ہے، حتیٰ کہ شرک کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ دوہرا لیتے ہیں۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، انہوں نے گمان کیا کہ کوئی فتنہ واقع نہیں ہوگا۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، پھر یہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے۔
واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو شخص شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے حرام کر دیا اس پر جنت کو۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں کوئی معبود مگر معبود اکیلا۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ نہیں باز آئیں گے اس چیز سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یقیناً ان میں سے کفر کرنے والوں کو تکلیف دہ عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا پس نہیں توبہ کرتے اللہ کی طرف؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اس سے بخشش نہیں طلب کرتے۔ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔